بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکوٰۃ شریف کتاب الرقاق میں یہ حدیث پاک درج ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احب للناس ما تحب لنفسک تکن مسلما، کہ تم جو کچھ اپنے لیے پسند کرتے ہو لوگوں کے لیے بھی وہی کچھ پسند کرو تو تم مسلمان ہو جاؤ گے۔ اس حدیث پاک میں ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اہم امر کی طرف توجہ دلائی ہے۔ وہ کیا ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو دوسروں کے لیے بھی وہی کچھ پسند کرو۔ اپنے لیے بھلا چاہتے ہو تو دوسروں کے لیے بھی بھلا چاہو۔ اپنے لیے اچھا برتاؤ چاہتے ہو تو تم دوسروں کے لیے بھی اچھا برتاؤ چاہو۔ اپنے لیے برا نہیں چاہتے ہو تو دوسروں کے لیے بھی تم برا نہ چاہو۔ تو اس صورت میں فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا تم سلامتی والے مسلمان ہو جاؤ گے۔ اس حدیث پاک پر ہمارے اکابر نے، ہمارے بزرگوں نے کس قدر توجہ فرمائی، اور اس پر جو ہے وہ اگر ایک مرتبہ عمل نہیں کر سکے تو ان کی کیفیت کیا رہی۔ شریعہ میں حضرت سری ساقاتی علیہ الرحمت جو جنید بغدادی علیہ الرحمت کے پیر و مرشد ہیں اور ان کے ماموں ہیں، ان کا یہ واقعہ درج ہے کہ آپ کو بتایا گیا کہ بغداد شریف بازار کے اندر آگ لگی ہے، تو دوسروں کا نقصان ہوا، آپ کی جو دکان تھی بچ گئی، تو آپ نے فرمایا الحمدللہ۔ پھر اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان یاد آیا تو آپ جو ہے وہ ہونا شروع ہو گئے، یہاں تک کہ ایک مرتبہ کسی نے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا مجھے 30 سال ہو گئے روتے ہوئے۔ کیوں جی، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ میں الحمد شریف پڑھ بیٹھا ہوں۔ کہا کہ اللہ کی حمد کی ہے تو اس میں رونے کی کون سی وجہ ہے؟ آپ فرمانے لگے، یہ اپنے نفس کے لیے اور اپنے نفس کی خوشنودی کے لیے جو ہے نا میں نے پڑھا تھا، اللہ کی رضا کے لیے نہیں۔ یہ وہ کیسے؟ فرمایا کہ بغداد کے اندر میری دکان کی آگ لگی، باقیوں کا نقصان ہوا، میری دکان بچ گئی، تو مجھے کسی نے آ کے بتایا تو میں نے کہا الحمدللہ۔ پھر خیال آیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو اپنے لیے پسند کرتے ہو دوسروں کے لیے بھی وہی کچھ پسند کرو۔ تو میں نے یہ تو سوچ لیا کہ میری دکان بچ گئی، باقیوں کا نقصان ہوا، تو اس بارے میں نے کیوں نہ سوچا، تو اس طرح حضور کی بارگاہ میں قیامت کے دن کیا جواب دوں گا۔ اس طرح 30 سال ہو گئے روتے ہوئے، خود بتایا کہ میں آج سے نہیں رو رہا، 30 سال سے رو رہا ہوں۔ تو ذرا غور فرمائیے کہ ایک تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر لوگ عمل اگر بالفرض نہ کر سکتے تھے تو ان کو کتنی پریشانی ہوتی اور کتنی دیر تک اور کتنے عرصے تک وہ روتے رہتے۔ تو اس طرح پہلے لوگ نیکیاں کر کے بھی روتے تھے، لیکن آج ہم ہیں گناہ کر کے بھی نہیں روتے۔ اس لیے اس طرف ضرور توجہ دینی چاہیے کہ جو کچھ اپنے لیے پسند کرتے ہیں دوسروں کے لیے بھی وہی کچھ پسند کریں۔ خاص طور پہ جو مساجد کی انتظامیہ ہے ان کو اس پر ضرور غور کرنا چاہیے کہ اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے لاکھوں روپے تنخواہ ہونا جو ہے وہ پسند کرتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہماری تنخواہ لاکھوں روپے ہو، ہماری اولاد کی تنخواہ جو ہے وہ لاکھوں روپے ہو، لیکن مولوی صاحب کی تنخواہ زیادہ سے زیادہ 10,000 ہونی چاہیے، کیونکہ مولوی صاحب کے بچے نہیں ہیں اور ماں باپ عزیز رشتہ دار نہیں ہیں، کیونکہ وہ فرشتہ ہے نا۔ اس لیے خاص طور پہ جو تنخواہ دینے والے لوگ ہیں، چاہے وہ مساجد کے ہوں، چاہے وہ مدارس کے معتمم ہوں،
یا کسی بھی محکمے میں کوئی افسر ہیں، جو بھی ہیں، جو کچھ اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی کچھ دوسروں کے لیے کریں، اپنے لیے ترقی چاہتے ہیں تو دوسروں کے لیے بھی ترقی جو ہے وہ پسند کریں، ورنہ اس حدیث پاک کے پیش نظر قیامت کے دن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور جواب دینا پڑے گا کہ اپنے لیے کیا کچھ پسند کیا اور اپنے ماتحت کے لیے کیا پسند کیا۔ تو بہرحال ہمیں یہ حدیث پاک ذہن نشین کر کے اس پر ضرور عمل کرنا چاہیے کہ جو کچھ اپنے لیے پسند کرتے ہو دوسروں کے لیے بھی وہی کچھ پسند کرو، تم سلامتی والے مسلمان ہو جاؤ گے۔ مزید ایک اور اہم بات حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے کہ بات ہو رہی تھی جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی کچھ پسند دوسروں کے لیے بھی کرو۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب اپنے گھر کے لیے کوئی چیز خریدنے جاتے تو طالب علموں کے لیے بھی ساتھ خرید کر کے لاتے تھے۔ اس طرح حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ عمل بھی ہمیں سبق دے رہا ہے کہ جو کچھ اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو۔ انہوں نے اپنے گھر والوں کے لیے جو کچھ پسند کیا طالب علموں کے لیے بھی وہی کچھ پسند کیا، جو خود کھاتے تھے وہی طالب علموں کو جو ہے وہ کھلاتے تھے، جو بازار سے اپنے لیے لاتے وہی کچھ طالب علموں کے لیے بھی لاتے تھے۔ تو بہرحال میرے خیال میں آج اتنی سی باتیں کافی ہیں۔